ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور چیف ایڈیٹر روزنامہ جرأت جمیل اطہر قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بات ہو رہی تھی موجودہ حوالے سے کہ موجودہ سیاست اور بدلتی جو ہم سیاست دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت جو ہے، کیا اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ سیاست اور یہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کے لیے کوئی بہتری لا سکے گی؟ ایسا بات ہو رہی ہے، لازمی بات، ہم آپ جیسی شخصیت جب آتی ہے پروگرام میں تو لازمی بات ہے کہ بار بار ہمیں جو ہے وہ تاریخ کی جو سیاسی تاریخ ہے اسے دہرانا پڑ جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حوالے سے جو قوم ہے یا عوام ہے وہ موجودہ حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہتی ہے اور آپ سے، آپ کے خیالات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عام طور پہ دیکھیں جی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار آزمائے گئے، تین دفعہ آئے، انہوں نے عوام کا نعرہ لایا، عوام کے نمائندے بن کے آئے، لیکن عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ جو ہے ریاستی اداروں نے، عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ ریاستی اداروں نے جب تحریک انصاف کو حکومت دی تو یہ تھا کہ یہ نئے لوگ ہیں، عوام کی بھی جو امیدیں ان سے وابستہ تھی، لیکن وہ مایوس ہوئے۔ اب انہوں نے آزمائے ہوں کو، تجربہ کار لوگوں کو مشکل حالات میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آزمانے کی کوشش کی، اور ان عام طور پہ جو اب دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ بھی اپنی، ان کو احساس ہوا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، وہ کہنے کو کچھ اور تھا، عملی طور پہ کچھ اور نکلا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر حکومت بدلی ہے، تخت پنجاب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو صاحب کا ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، انہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ پنجاب کی حکومت چلائی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری برادران کا آنا جو ہے کیا واقعی کوئی عوام کی زندگی میں اور سیاست میں کوئی تبدیلی کا موجب بنے گا؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چودھری پرویز الہی کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے، ایک ایسے خاندان سے ہے جو ان کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تک ایک اچھی مثال رہا ہے، لیکن اس اقتدار کی خاطر ان کے اپنے خاندان میں جو دراڑ پیدا ہوئی ہے وہ صرف ظہور الہی روڈ اور ظہور الہی پیلس تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک سمبل ہے، ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، جہاں درجنوں سال تک اکٹھے رہنے والے دو کزن جو ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا راستہ جدا کر لیا۔ یہ جدائی میرے نزدیک اس قوم کی بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑا زخم ہے، اور یہ بہت طویل عرصے تک مندمل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ تقسیم جو ہے یہ اب گھر گھر میں پھیل چکی ہے، گھر گھر میں گھر کر چکی ہے، اور اب یہ کسی گھر سے نکلنے والی نہیں ہے۔ ہم ایک قوم تو پہلے ہی نہیں تھے، ہم طرح طرح کی عصبیتوں میں بٹے ہوئے تھے، تقسیم تھے، ہم بلوچی تھے، ہم سندھی تھے، ہم پنجابی تھے، ہم پٹھان تھے، ہم بنگالی تھے۔ پاکستانی بننے کا ہمارا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال کے ساتھ اور قائد اعظم کے ساتھ اور لیاقت علی خان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ اب کوئی مسیحا آئے تو آئے، اور مسیحا بھی آتے رہتے ہیں، یہ قوم، یہ دنیا مسیحاؤں سے بھی خالی نہیں ہے، اور میں نا امید بھی نہیں ہوں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی کوئی مسیحا پیدا کرے گا، وہ نہ شریف خاندان میں سے ہوگا، نہ بنی گالا میں سے ہوگا، نہ ظہور الہی پہلے سے نکلے گا۔ ایک نئی دنیا طلوع ہوگی، ایک نیا پاکستان، حقیقی معنوں میں جو نیا پاکستان ہوگا وہ بنے گا، اور اس میں فوج بھی حصے دار ہوگی،
مسیحا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں صحافت کو بھی مولانا ظفر علی خان, مولانا محمد علی جوہر, مولانا حسرت موہانی, آغا شورش کاشمیری, حمید نظامی اور مجید نظامی اور ان جیسے دوسرے جو زعما تھے, مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبد المجید صالح, کس کس کا نام لیا جائے, کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے کھو دیے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتا ہے, وقت دیتا ہے. ہمیں بھی اس نے بہت مہلت دی رکھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہم ٹھیک نہیں کر سکے, ہم نے اپنے آپ کو اور بگاڑ لیا. باتوں سے اندازہ ہوتا ہے اور اس میں ایک تاثر بھی جو ابھر کر اب سامنے آ رہا ہے, جیسے تبدیلی ہو رہی ہے حکومتوں کی, اور اس کی کہتے ہیں کہ کچھ دبے دبے پاؤں نرم اور ہارڈ جو ہے وہ مداخلت کے جو ہیں وہ اندیشے سر ابھارنے لگے ہیں. جیسے کہ عدالت کے خلاف ٹسل اور قوانین ترمیم ہونے کی باتیں, جیسے کہ گورنر راج کی باتیں جب یہ ہونے لگی ہیں, اور جیسے عدالت کو استدعا کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ مرکز کی جو حکومت بدلنے کے حوالے اور انٹرم حکومت کی جو ہے لانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسی باتیں جو جمہوریت والے جمہوری باتوں کی بجائے کوئی اور باتیں کر رہے ہیں, تو پھر اس کے پیچھے کچھ نرم اور کچھ گرم قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایسی آہٹ آ رہی ہے؟ دیکھیے, آپ ماشاءاللہ خود بڑے سوجھ بوجھ والے آدمی ہیں, اور جو باتیں آپ میری زبان سے بلوانا چاہتے ہیں وہ ساری آپ نے کر دی ہیں. تو یہ اندیشے, یہ وسوسے, یہ فضا میں موجود ہیں. لیکن قدرت جو ہے اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, اور انسان کی تدبیریں جو ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن وہ کارگر نہیں ہوتی, وہ کام نہیں آتی. فیصلے تقدیر کے ہی ہوتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا اور بلا خوف ہی عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں سخت مایوس کر دیا. ہمارے سیاستدانوں نے سخت مایوس کر دیا ہے. پھر تیسری مرتبہ کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں سخت مایوس کر دیا ہے. ایک امید تھوڑی بہت تحریک لبیک اور جماعت اسلامی سے تھی, لیکن اس الیکشن میں انہوں نے لاہور کی سیٹوں پہ اپنے جو نمائندے نامزد کیے, اور انہوں نے اتنی ہی تعداد میں بینر لگوائے جتنے پیپلز پارٹی اور دیگر نے لگائے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے. سڑکیں بھری پڑی تھیں. آپ جس طرف دیکھیں ادھر اور ادھر, ان پیسوں سے کئی یونیورسٹیاں بن سکتی تھی, کئی کالج بن سکتے تھے, کئی یتیم خانے بن سکتے تھے, اور کئی لاکھ ڈالر جو ہیں وہ قرضے کے ادا کیے جا سکتے تھے. لیکن کوئی ایک پیسہ ایسی مدوں پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا, نہیں ہے. اور جماعت اسلامی بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئی جس میں یہ جماعتیں شامل تھیں. تو سراج الحق صاحب کے دعووں پہ اور ان کے مارچوں پہ اور ان کے ریل مارچ پہ اور ان پہ کیا بھروسہ کیا جائے؟ وہ کیسے مطلب لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے جبکہ وہ وہی کوائنز استعمال کر رہے ہوں جن کو کھوٹے سکے کہا جاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ بحث رہے گی نہیں کہ اس قوم کا مسیحا کہاں سے آ رہا ہے اور کون آ رہا ہے. نہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا جنرل الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ مسیحا جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کسر رہ گئی ہے ملک کی بربادی میں, جب الیکشن ہوں گے تو خدا نہ خواستہ ہم مشرقی پاکستان کی جگہ کھڑے ہوں گے. جو وہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ 3 حصوں میں بٹ جائے گا, تو 3 کیا 4 ہو جائیں گے, 5 ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس رائے کے لیے. تو آپ کہتے ہیں کہ بجائے جنرل الیکشن کے جو ہے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے پہلے انٹرم حکومت آنی چاہیے, اور ان سیاسی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے الیکشن چاہتا ہے؟ کیا اس نے اتنی موبلائزیشن کی ہے, اتنے جلسے کیے ہیں, اتنے دھرنے کیے ہیں, اتنے جلوس نکالے ہیں؟ کوئی ایک لفظ اس کی تقریر میں سے نکال کے دکھا دیں جس میں اس نے کہا کہ جب میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا تو میں پہلے اقتدار کی یہی غلطیاں نہیں کروں گا اور میں قوم کی تقریر بدلنے کے لیے یہی اقدامات کرنا چاہتا ہوں. 1% بھی کوئی کرن امید کی اس کی تقریر سے پیدا ہوتی ہے؟ پھر بتا دیجیے. نہیں قیصی صاحب, یہ نہیں صرف عمران خان کی ہم بات کریں, یہ تو ہر لیڈر چاہے پرانا ہے چاہے عمران خان. موجودہ حالات جو ہیں اس میں آپ کی بھی گہری نظر ہے, میں بھی تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے والا ہوں. یہ الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ اقتدار لینے کر چاہتے ہیں, اور جس طرح لوگوں کو انہوں نے
اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ 2/3 کیا 3/4 سے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن کیا ملک کی قسمت بدلے گی, کیا تقدیر بدلے گی؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اچھا, جب ان سے قسمت نہیں بدلتی, جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ مایوس نظر آتے ہیں. آپ نے جیسے کہا بھی ہے سیاسی قیادت سے, جب سیاسی قیادت سے عوام مایوس ہے تو عوام جو ہے وہ کس کی طرف دیکھے گی پھر؟ یا تو وہ ریاستی اداروں کی طرف دیکھے گی, یا پھر وہ جو ہے کوئی, یا تو انتشار جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو پھر بڑھ جائے گی. تو اس کو متحد کرنے کے لیے بھی تو کچھ ضروری ہے کہ کوئی دوسرا حل نکالا جائے اس وقت, یا تیسرا حل نکالا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا حل ایسا کیا ہے موجودہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کے ذریعے ہم موجودہ کم سے کم سیاسی بحران پر قابو پاتے ہوئے صحیح سمت کی طرف گامزن ہو سکیں؟ سیاسی بحران تو حل ہوگا یا نہیں ہوگا, اصل اس وقت مسئلہ معاشی بحران کا ہے. نہیں, وہ جڑا اس لیے نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے. کیا IMF جو ہے وہ اس کی جھولی میں پیسے ڈال دے گا کہ ان کے اندر استطاعت ہے واپس کرنے کی یا نہیں؟ بنیادی سوال تو یہ ہے نا. اور اس کے لیے فارمولے وہ دیتا ہے کہ آپ یہ ٹیکس لگا دیں, یہ لگا دیں, تاکہ یقینی ہو کہ ہماری قسط آپ ادا کر سکیں گے. کسی کے پاس ایسا فارمولہ نہیں ہے جو یقینی بنا سکے کہ IMF پہ شاید جو ہے پوری ہو سکیں گی. اس کے لیے واقعتاً ایک انقلاب کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اور عمران خان اور حمزہ اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور MQM اور زرداری, یہ سب قوم کے سامنے ایک نمونہ بن کر سامنے آئیں کفایت شعری کا, بچت کا, دکھاوے کی معیشت کا, معاشرت کا اور سیاست کا, اس کو خیر بات کہہ کے, اور اپنا جو کچھ بھی ہے وہ اس ملک کی نظر کر دیں ایک مرتبہ قرضے اتارنے کے لیے, اور جو کچھ لے رکھا ہے وہ دے دیں, اور باقی کے لیے کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمیں معاف کر دیں آپ, اور ایک نئی زندگی شروع کریں جو حقائق پہ مبنی ہو, حقیقت پہ مبنی ہو, معروضی حالات پہ مبنی ہو. وہ خوابوں کی دنیا نہ ہو, حقائق کی دنیا ہو. جی, یہ جو چیز ہے 30 سال حکومت کرنے والوں نے بھی نہیں کی جب ان کا دور تھا, اور اب بھی انہوں نے 3 مہینوں میں اس سمت کرنا تو دور کی بات, سمت کی طرف بھی گامزن نہیں ہوئے. اسی طرح جیسے آپ نے ذکر کیا 3.5 سال انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. عمران خان کی جگہ ہوتا جی اور میں مخلص ہوتا اس قوم کا, اور میں امریکہ سے ٹکرانے والا بنا ہوتا, تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں اپنا بنگلہ جو ہے اور یہ بنی گالہ کا محل جو ہے یہ اس قوم کی نظر کر دیتا. آپ اسی بات کرتے ہوئے کل انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب سے پہلے آ کے اگر مجھے اقتدار ملتا ہے اکثریت سے, جو میں نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے پریشان رہا ہوں, اگر اس بار مجھے 5 سال کے لیے حکومت اور مجھے جو ہے وہ اکثریتی بنیادوں پہ ملتی ہے, تو میں سب سے پہلے ملک کا قرضہ اتاروں گا. معاشی طور پہ بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ میں بیرونی جو ہمارے ہیں پاکستانی, ان سے بجائے میں لوگوں سے مانگنے سے, ان سے مانگ کر معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا, نہ کہ IMF کا غلام دوبارہ بن کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور اس سے ملک بہتر ہو سکتا ہے معاشی طور پہ؟ معاف کیجیے, اگر ان کی باتوں میں صداقت ہوتی, اگر ان کا عزم درست ہوتا, اگر وہ راستہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہوتا, تو سب سے پہلے جو کیس ان کا چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, اس میں جو پیسے کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے اور بعض غیر ملکوں سے حاصل کیا, سب سے پہلے تو اس کی قربانی دے دینا, وہ قوم کو نظر کر دینا. دیکھیں جی, عوام میں جمیل اطہر صاحب کا کہنا ہے کہ عوام کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ماڈل رول کے طور پہ پیش کرنا پڑے گا. جب تک سیاسی قیادت خود کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ماڈل بن کے جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کرے گی, جب تک اپنے جو ہے ان کے اثاثہ جات کو فروخت کرتے ہوئے ملک کا قرضہ اتارنے کی کوشش نہیں کرے گی, جب تک وہ خود قربانی نہیں دے گی اور عوام سے قربانی مانگتی رہے گی, تب تک اس ملک میں نہ کوئی تبدیلی آئے گی, نہ ہی کوئی انقلاب آئے گا. ناظرین, ہم جمیل اطہر صاحب سے خیالات کا جو ہے بہت بہترین قسم کے خیالات سے استفادہ کر رہے تھے, لیکن
مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ان سے مزید جو ہے ان کے خیالات سے استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان.